السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بہت اہم ہسٹری بہت ایونٹ کے طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وہ ہے ارطغرل غازی۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ارطغرل غازی نے اپنے چچا کو کیوں قتل کیا اور کیا وجہ تھی کہ اس کا نام اتنا آیا اور اتنی اس نے شہرت حاصل کی۔ دوستو، یہ تقریباً 11ویں صدی کی بات ہے، 12ویں صدی کی بات ہے، 1100 میں جب چنگیز خان نے خوارزم شاہ کی سلطنت پہ، جو اس ٹائم سلجوقوں کی سلطنت ہوا کرتی تھی، ایران، عراق اور شام پہ یہ تقریباً مشتمل تھی، اور جہاں پہ ارطغرل کے دادا اور اس کے والد سلمان شاہ کائی قبیلے کے ساتھ یہ ترک اناتولیا پہ آئے، تقریباً 400 خاندانوں کے ساتھ، اور 100 گھوڑ سوار تھے۔ جب خوارزم شاہ کا قتل ہوا تقریباً 1300 میں، تو اس کی طرف سے ارطغرل نے وہاں پہ اس کی کمان سنبھالی۔ ارطغرل سلمان شاہ کے بیٹے تھے۔ ارطغرل کا جو بیٹا تھا محمد غازی، سلمان محمد غازی، پھر غازی کی 1326 میں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اورہان آتا ہے۔ دوستو، ارطغرل کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے عثمان غازی۔ عثمان غازی کو ایک دفعہ اس کے چچا نے کہا کہ عثمان، تم اپنے ملحقہ علاقوں پہ قبضہ نہ کرو، ان کو قتل نہ کرو۔ تو اس کے اندر جو اسلام کا جذبہ تھا، تو اس نے اپنے چچا کو دوستو ایسے تیر کھینچا اور اسے جو ہے نا قتل کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم مجھے کیوں روک رہے ہو؟ دوستو، ارطغرل نے بہت زیادہ اس ٹائم رقبہ فتح کیا، تقریباً بہت زیادہ ملک فتح کیے، لیکن اس کے بعد جب 1326 میں اس کی وفات آتی ہے، اس کا بیٹا جو ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے اورہان۔ وہ بروسا میں تقریباً 10 سال قبضہ کرنا چاہتا ہے، لیکن 10 سالوں سے وہاں پہ ناکام رہتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے بیٹا، 1326 میں جب وہ مرتا ہے تو وہ کہتا ہے بیٹا کہ مجھے جو ہے نا ترکی کا ایک شہر ہے بروسا، ارطغرل عثمان غازی نے رومیوں کو شکست دی، اور اس کے بعد اس نے جو ہے منگول خاندانوں کو، منگول چنگیز خان کے جو خاندان تھے، اوغدائی خان، قبلائی خان، ان کو شکستیں دی، اور اس طرح اس کا جو علاقہ تھا وہ دن بدن بڑھتا گیا، اس کی مقبولیت بڑھتی گئی۔ دوستو، پھر یہ کیا ہوا کہ ایسا ایسا اس کی مقبولیت اتنی بڑھ گئی، پورے ترک سے، ایشیا سے لے کر یورپ تک، افریقہ تک، 3 براعظموں تک تقریباً ان کا قبضہ ہو گیا تھا، اور اس نے بہت زیادہ کام کیا۔ 1326 میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کا بیٹا اورہان غازی بروسا پہ قبضہ کر لیتا ہے، رومیوں کو شکست دیتے ہیں، منگولوں کو شکست دیتے ہیں، انگریزوں کو شکست دیتے ہیں۔ دوستو، یہ تو تھا ارطغرل غازی۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر کوئی لیڈر نہیں آیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم ترکوں کو کہتے ہیں بہت اچھے تھے، بہت اعلیٰ تھے، بہت ذہین تھے۔ ترکوں نے اس قوم کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے، کہ اس ٹائم کے علماء نے فتوے دیے تھے کہ چھاپا خانہ کی جو مشین ہے حرام ہے۔ جب یورپ کے لوگ، انگریز لوگ ایکسپورٹ بنا رہے تھے، کیمبرج بنا رہے تھے، ہم اپنے محبوبوں کے نام، مشوقوں کے نام محل بنا رہے تھے، اور ہمارے جو سلطان صاحبان تھے، پتہ ہے ان کی کتنی کنیزیں ہوتی تھی؟ 60 ایک سلطان کی کنیزیں ہوتی تھی۔ سلطان محمد فاتح جب 1520 میں اور 1526 میں جب وہ آتا ہے تو اپنے سگے بیٹے مصطفیٰ کو قتل کر دیتا ہے، اور عرب جو اس سے علیحدہ ہوئے ہیں، اور ترکوں کے درمیان جو مین چیزیں رہی ہیں وہ 2 عورتیں رہی ہیں۔ وہ کون سی 2 عورتیں تھیں؟ ماہ دورہ اور ایک اور تھی ہورم سلطان۔ دوستو، یہ دونوں ایک دوسرے کی چپکلاف کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹوں کو قتل کروایا۔ سلطان محمد سلمان نے، جسے میگنیفیسنٹ سلطان بھی کہتے ہیں، اس نے اپنے سگے بیٹے مصطفیٰ کو قتل کر دیا، کیونکہ مہ دورہ چاہتی تھی کہ اس کے بعد وہ سلطان بنے، لیکن سلطان کی جو دوسری بیوی تھی اس کا نام ہے ہورم سلطان۔ دوستو، وہ بھی ایک غیر مسلم تھی، کنیز تھی، وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے بنے۔ اسی طرح یہ گھر جو تقریباً سائنسوں سے جڑا رہا۔ 3 بڑے اعظموں پہ ترکی نے حکومت کی ہے، لیکن ایک سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوا، ایک لکھاری پیدا نہیں ہوا، ایک اچھا سائنسدان پیدا نہیں ہوا۔ 3 بڑے آدموں پہ دوستو آج ہم بات کرتے ہیں نا، ترکوں نے یہ کیا، خلافت ختم ہو گئی۔ ارے بھائی کیا کرتے ہو؟ مسلمان تنگ آ چکے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا ہوتے ہوئے دیکھ سکتے تھے، جو عورت سلطان کو پسند آ جاتی وہ اسے لے جاتا۔ 40 کنیزیں سلطانوں کے لیے حاضر ہیں۔ یہ کس قسم کی، میں ارطغرل پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ 1453 میں جب قسطنطنیہ فتح ہو جاتا ہے، اس کے بعد کی بھی بات ہونی چاہیے۔ تقریباً 156 لوگوں کو کیوں تربتر کر دیا گیا؟ ترک کے خلافت عثمانیہ کے 156 لوگ تھے، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، ان کی جو مال تھے ان کی قسطیں نیلام ہو گئی۔ کیوں ایسا ہوا کہ 600 سال 1299 سے لے کر تقریباً 1923 تک
1918 تک جب دوسری پہلی جنگ عظیم لگتی ہے اس ٹائم تک ان کی حکومتیں رہتی ہیں۔ دوستو ہم نے جہاں بہت کچھ کھویا ہے بہت کچھ پایا ہے، تو کیا ہوا؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کا لیڈر آپ کون بنے گا، مسلمان کیسے ترقی کریں گے۔ ترکی نے بہت زیادہ مسلمانوں کا نقصان بھی کیا، 3 بر اعظموں پہ حکومتیں کی، لیکن کچھ نہ بن سکا، مسلمانوں کو کوئی شہزاد نہیں دیا، کوئی ورثہ نہیں دیا، کوئی چیز بھی نہیں دے سکے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ بہت اعلیٰ تھے، ٹھیک ہے، اب ہم پھر ترکوں کے سہارے لگے ہوئے کہ ہمیں یہ کریں گے وہ کریں گے، ہر بندے سے ارطغرل، ارے بھائی ارطغرل پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر اس کے بعد کی بھی ہسٹری آنی چاہیے۔ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، جو جھوٹی ہسٹری بتائی ہے، مسلمانوں میں لیڈر کیوں نہیں کوئی پیدا ہو رہا؟ دوستو آج کی یہ ویڈیو ہے میں نے آپ کے لیے بنائی، ارطغرل کا پورا حال انشاءاللہ میں اس کی دوسری قسط بھی بناؤں گا۔ والسلام، آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔